قرآن کریم کی بےحرمتی کی جاتی ہے، توہین رسالت ہو رہا ہے۔ دوستو، دلی کی جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری نے دور حاضر میں مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و ستم کے بارے میں ایک بہت اہم پیغام دیا ہے، جو آج سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، اور اس امت کے مسلمانوں کو جگاتے ہوئے بہت سی ایسی قیمتی باتیں کی گئی ہیں جن کا سننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دوستو، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جمعے کے دن جامع مسجد سے حکومت کو للکارتے ہوئے کہا کہ مسجدوں کے امام کی داڑیاں نوچی جا رہی ہیں، اور اگر کوئی مسلمان ٹرین میں سفر کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی زیادتی کی جا رہی ہے۔ تو آئیے دوستو، دہلی کے جامع مسجد کے شاہی امام کے بیان کو سنتے ہیں کہ انہوں نے آخر ایسا کیا کہا کہ جو سوشل میڈیا پر آج اتنی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ یہ ہندو اور مسلمان کا سوال نہیں، یہ وطن عزیز کی عزت، بقا اور سلامتی کا سوال ہے، بلکہ یہ تمام عقائد، مذاہب، تہذیب و تمدن کا مشترکہ عالمی مرکز اور گہوارہ ہے۔ اس چمن میں سب ایک دوسرے سے کئی مدوں میں بنیادی اختلافات کے باوجود سب ایک اکائی کی طرح صدیوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں۔ اب ایسا کیا ہو گیا کہ اقلیت کی، مسلمانوں کی ہر چیز جرم بن گئی اور اکثریت کا غلط بھی صحیح ہو گیا۔ بزرگوں، نوجوانوں، مسلمانان ہند اس ملک کی تنہا سب سے بڑی وحدت ہے، اور تمام دنیا میں کسی ایک ملک میں بھی سب سے زیادہ بڑی آبادی ہے۔ تقسیم ہند کے باوجود بھی نفرت کا بازار آج گرم ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اور ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ ماضی میں بھیانک فسادات ہوئے، قتل و غارت گری ہوئی، نماز پڑھتے ہوئے نہتی مسلمانوں پر گولیاں چلائی گئیں، لا تعداد مسلمانوں کو زندہ زمین میں دفن کر کے اس پر ٹریکٹر چلا کر گوبھی اگا دی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا میرٹھ میں ٹرک میں بھر کر مسلمانوں کو ندی کے کنارے لے جایا گیا اور ان کے سینوں پر گولیاں مار کر ان کو ندیوں میں بہا دیا گیا۔ ہزاروں سکھوں کا قتل عام ہوا، لاکھوں معصوم جانیں تقسیم وطن کی ذمہ دار ہوئی، مگر اس وقت بھی نفرت کا زہر ملک میں نہیں پھیلا۔ ایک وقتی طور سے حالات خراب ہوئے، لیکن اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو آج نفرت ہے، وہ نفرت اس وقت اتنی نہیں پھیلی تھی۔ آسام میں نیلی کا بھیانک فساد آپ کو یاد ہوگا۔ نیلی کے مقام پر 16 گاؤں سے مسلمان کھدڑ دیے گئے تھے، 3000 سے زائد مسلمانوں کا یک طرفہ قتل ہوا۔ مگر آج آسام میں جس طرح سے نفرت آج پھیلائی جا رہی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کمیشن بنائے گئے،
लिबहान कमीशन बना, गोपाल कमीशन बना, श्री कृष्णा कमीशन बना। इसके अलावा भी मुख्तलिफ कमेटियां बनी, मुख्तलिफ कमीशन बने। मुसलमानों को डरा डरा कर वोट हासिल किए गए, इक़्तिदार हासिल किया, लेकिन नाइंसाफी, महरूमी इस मुल्क में मुसलमानों के मुक़द्दर बना दिए गए। आज़ादी के बाद वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो इस मुल्क में मुसलमानों को मिलना चाहिए थे, वो नहीं मिले। इन तहफ़्फ़ुज़ात से एक साजिश के तहत मुसलमानों को इस मुल्क में महरूम रखा गया। इस मुल्क के मुसलमानों का हमारा क्या गुनाह है कि मस्जिदों की दीवारों पर चढ़कर इश्तिआल अंगेज नारे लगाए जाते हैं, मुसलमानों की दाढ़ियों को नोचा जाता है, ट्रेन में सफर के दौरान मुसलमानों को पुलिस के जरिए कत्ल किया जाता है, कुरान करीम की बेहुरमती की जाती है, तौहीन रिसालत हो रहा है, वक्फ तरमीमी बिल के जरिए मुसलमानों को परेशानी में मुब्तला किया जा रहा है, धर्म संसद के जरिए मुसलमानों को कत्ल करने की इस मुल्क पे धमकियां दी जा रही हैं। कब्रिस्तानों, मज़ारात और खानकाहों की बेहुरमती, हुजूमी तशद्दुद, मुसलमानों को पकड़ा और उसके बाद चाकुओं से गोद दिया गया, गोदा जा रहा है। जरा सा एहतजाज हुआ, जरा सा एहतजाज किया गया, अदालती हुक्म के बगैर शहरों शहरों बुलडोजरों से उनके मकानात को मुनहदिम किया जा रहा है। बरसरे इक़्तिदार जमात का मुस्लिम नुमाइंदगी से मुकम्मल खाली रहना, यह भी सितम ज़रीफ़ी, बेजा ज़बान दराजी करके मुसलमानों को खौफ हिरास में मुब्तला किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बंगाल में अगर एक हिंदू बेटी का रेप होता है तो पूरा मुल्क सड़कों पर आ जाता है, आवाजें उठती हैं। और वही जुल्म जब उत्तराखंड में एक मुस्लिम बेटी पर हो तो हर सू खामोशी छा जाती है। मैं आज उस हिंदुस्तान को तलाश कर रहा हूं जिसका ख्वाब हमने और हमारे बुजुर्गों ने माजी में देखा था।